السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گیارہویں شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے اور الحمدللہ آج کی رات بڑی گیارہویں شریف کی مبارک رات ہوگی اور کل انشاءاللہ عید غوثیہ منائی جائے گی، جلوس غوثیہ انشاءاللہ نکالا جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حشر تک جاری رہے گی 11ویں پیران پیر کی، اور دھوم سے ہوتا رہے گا جلسہ غوث اعظم۔ حشر تک جاری رہے گی 11ویں پیران پیر کی، اور دھوم سے ہوتا رہے گا جلسہ غوث اعظم کا، اور 11ویں کے مخالف خاک میں مل جائیں گے، 11ویں کے مخالف خاک میں مل جائیں گے، بول بالا ہی رہے گا صدا غلام غوث کا، بول بالا ہی رہے گا صدا غلام غوث کا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، موت تو یقیناً آنی ہے۔ بہت سے لوگ آئے چلے گئے، بڑے بڑے شہنشاہ، بادشاہ، راجہ، مہاراجہ آئے چلے گئے، دنیا ان کو بھول گئی، فراموش کر گئی۔ لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کو آج غالباً 900 سال سے بھی زیادہ
عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی ہمارے بچے بچے کی زبان پر آپ کی یاد ہے، آپ کا ذکر ہے، کیونکہ جو اپنے لیے جیتا ہے دنیا اس کو بھول جاتی ہے، لیکن جو کسی کے لیے جیتا ہے دنیا ان کو فراموش نہیں کرتی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی، اور پوری زندگی آپ نے مخلوق کے خدا کی خدمت میں اور دین کی خدمت میں، دین کی تبلیغ میں گزاری ہے۔ تو اللہ نے ان کی مخلوق کے دل میں محبت ڈال دی، چاہے اپنے ہو پرائے ہو۔ آج بھی لوگ 11ویں والے پیر کے نام سے آپ کو یاد کر رہے ہیں، آج بھی آپ کی یاد جاری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے۔ تو میرے بزرگ اور بھائی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم تو ہر سال کیا ہر مہینے غوث پاک کی 11ویں شریف مناتے ہیں، اور نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، اور کرنا ہی چاہیے۔ لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں، یاد رکھو، آج ہم غوث پاک کی کرامتیں تو سنتے ہیں، غوث پاک کے نعرے بھی لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کی یاد بھی مناتے ہیں، محفلیں جلسے جلوس بھی کرتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم تعلیمات غوث پاک سے بہت دور ہیں۔ غوث پاک نے ہمیں جو تعلیمات دی، اس سے ہم کوسوں دور ہیں۔ دیکھو، یہاں میں سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر جو غوث پاک کی شان میں پیش کیا ہے پڑھ رہا ہوں، اور پھر ذرا ان کی تشریح کر کے غوث پاک کی تعلیمات کیا ہے وہ آپ کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے، پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یاد رکھو، سرکار اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے، آپ کے جو شعر ہے، ایک ایک کلام، ایک ایک شعر کے اندر
قرآن و احادیث کا نچوڑ ہوتا ہے، یا تو کوئی بزرگان دین کا واقعہ ہوتا ہے۔ تو یہ شعر کے اندر سرکار اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی عبادات اور ان کا جو مجاہدہ اور آپ نے جو ریاضت کی تھی وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، عشاء والے وضو سے فجر کی نماز، مطلب کیا؟ سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لمبے ہو کر اگر کوئی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو 40 سال تک آپ سوئے نہیں، عشاء کا جو وضو ہوتا ہے وہی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے، پوری رات سوتے نہیں۔ تو پھر کیا کرتے؟ 40 سال کا عرصہ جو آپ نے گزارا ہے، معتبر کتاب میں موجود ہے، بہجت الاسرار آپ کی معتبر کتاب ہے، اس میں یہ روایت سند کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ جو 40 سال آپ نے گزارے ہیں، اس میں 25 سال آپ نے اس طرح سے گزارے ہیں کہ آپ نے اپنے حجرے میں تو دیوار میں ایک لکڑی چبھا دی تھی، گاڑ دی تھی، اور آپ لکڑی کو پکڑ لیتے، ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو جاتے اور ایک پاؤں کے اوپر کھڑے رہ کر قرآن شروع کرتے، بسم اللہ سے شروع کرتے اور والناس کی سین پر ختم کرتے۔ مطلب پوری رات میں آپ قرآن کو ختم کر لیتے۔ آج ہم غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رمضان میں بھی ہم سے قرآن ختم نہیں ہو سکتا ہے نا؟ لیکن ہمارے غوث پاک رات میں ایک پاؤں کے اوپر کھڑے رہ کر پورا ختم کر لیتے، تو صبح کو فجر کی اذان ہو۔ 25 سال آپ نے اس طرح سے گزارے ہیں، اور باقی رہے 15 سال 40 سال میں، تو آپ نے کیا کیا؟ عراق کے جنگل میں چلے گئے، مجاہدہ کیا، نفس کشی کی، اور کسی کا چہرہ نہیں دیکھا، جاڑ کے پتے کھا کھا کے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ 1 سال تو آپ نے اس طرح سے گزارا کہ کچھ کھایا ہی نہیں، پانی سے گزارا، اور پھر 1 سال کا عرصہ آپ نے اس طرح سے گزارا کہ کچھ پیا ہی نہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی الگ سے نیچے نہیں اتارا، نفس کو مارنے کے لیے 2 سال اس طرح سے آپ نے مجاہدہ کیا، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اب بھی نفس زندہ ہے، تو آپ نے قسم کھا لی۔ کیا قسم کھائی؟ کہ اے اللہ، اب تو جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا اور تو مجھے نہیں پلائے گا، وہاں تک میں کچھ کھانے پینے والا نہیں۔ تو آپ نے کھانا اور پانی دونوں چھوڑ دیا،
ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، ڈاکٹر لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی کھانا پانی چھوڑ دے 20-25 دن میں وہ مر جاتا ہے، لیکن ہمارے غوث پاک کی روحانیت دیکھو، کرامت دیکھو، 40 سال 40 دن گزر گئے، 40 دن آپ نے اناج کا ایک لقمہ بھی، ایک دانہ بھی الگ سے نہیں اتارا، پانی کا ایک قطرہ بھی الگ سے نہیں اتارا، 40 دن گزر گئے ہیں، آپ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کوئی چلتا پھرتا کوئی ہارڈ پنجر ہو، آپ بے ہوش ہو جاتے، لیکن ایسی حالت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ غرض یہ کہ جب 40 دن ہو گئے، اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا، اور خضر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، اے سرکار بغداد، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ اب آپ مجاہدہ بند کرو، بہت ہو گیا، آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں چلے جاؤ، آپ کے پیر و مرشد اللہ کے حکم سے آپ کو کچھ کھلائیں گے، کچھ پلائیں گے، تو کچھ کھا لو پی لو، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد غوث پاک اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں جاتے ہیں، تو غوث پاک کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ ایک تھال میں وہ دودھ کا ایک کٹورا اور ایک پانی کا گلاس وغیرہ لے کے حاضر ہوئے، اور فرمانے لگے، بیٹا عبد القادر، تم نے قسم تو کھائی ہے کہ جب تک اللہ مجھے نہیں کھلائے گا اور اللہ مجھے نہیں پلائے گا وہاں تک میں کھانے پینے والا نہیں ہوں، لیکن بیٹے عبد القادر، اللہ تو ہاتھ پیر سے پاک ہے، ان کا ہاتھ نہیں ہے کہ تجھے آ کے کھلائے، ان کے پیر نہیں ہے کہ یہاں آ کے تجھے کھلائے، وہ تو نرنجن نراکار ہے، وہ ایک نور ہے، اور اللہ نے مجھے بتایا ہے خواب میں کہ تمہارے مرید عبد القادر کو کہہ دو کہ اب وہ کھا لے پی لے، تمہارے ہاتھ سے کھلاؤ، تمہارا کھلانا ہمارا کھلانا ہوگا، اور تمہارا پلانا ہمارا پلانا ہوگا، لیکن پھر بھی سرکار غوث پاک خاموش ہے، تو پھر غیب سے صدا آتی ہے، آواز آتی ہے، اے عبد القادر، تمہیں ہماری قسم ہے، تم کھا لو، تمہیں ہماری قسم ہے، تم پی لو۔ تب غوث پاک کچھ لقمہ کھاتے ہیں اور کچھ بوند پانی کی پیتے ہیں۔ اسی منظر کو سرکار اعلیٰ حضرت نے یہ شعر کے اندر پیش کیا ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، برا مت لگانا، ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کی نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن غوث پاک کی زندگی کے اس موسم کو آپ نے دیکھا کہ ہمارے غوث پاک کتنی عبادت کرتے تھے، اور نماز کی اپنے مریدوں کو کتنی طاقت فرماتے تھے، اور بے نمازی سے کتنی نفرت کرتے تھے۔
ان کا اندازہ آپ کو غوث پاک کے اس فرمان سے پتہ چل جائے گا۔ فتح الغیب میں آپ فرماتے ہیں، ملفوظات کے اندر لکھا ہے، آپ نے بھرے مجمع میں فرمایا کہ اے لوگوں، جو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو وہ مر جائے تو ان کو مسلمان کی قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیں۔ سوچو یہ کون فرمائے؟ میں نہیں فرمایا، ورنہ کہیں میرے اوپر فتویٰ لگا دوں گے یہ ہمارے دوست پاک فرما رہے ہیں۔ ورنہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر کوئی بے نمازی ہے، شرابی ہے، جواری ہے، زانی ہے، مر گیا، مسلمان کی قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا تقویٰ اور آپ مالک کی امان بھی ہے۔ غوث پاک مالکی، امام مالک کی تقلید فرماتے تھے، آپ نے جذبات میں ایسا فرما دیا ہے، یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ تو بتانا یہ ہے میرے کو کہ بے نمازی سے غوث پاک اتنی نفرت کرتے تھے، اور آج ذرا ہم اپنی گریبان میں دیکھیں، ذرا جھانکے کہ ہم بڑے بڑے نعرے تو لگاتے ہیں، نیاز میں سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، ہاتھیوں بڑے پڑھائے نو باپ ولی آئے بنائے جی نہیں، ہاتھیوں بڑے پڑھائے سب سے پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ نیاز کا تو ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی کھا لے، لیکن کیا نماز کی اتنی پابندی کی کوشش کرتے ہیں؟ جتنے لوگ نیاز کھا کے نکلتے ہیں، اتنے لوگ کبھی اذان سن کے مسجد میں آتے ہیں نہیں۔ مسجد میں تو بس جو آتے ہیں وہی آتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، نیاز بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، نیازی بھی بنو، نمازی بھی بنو۔ ایسا نہیں کہ جہاں چاول کا دانہ وہاں میاں بھائی کو جانا، یہ رویہ اختیار نہ کرو۔ نیازی بھی بنو، نمازی بھی بنو، اور یاد رکھو اگر نیاز ہے نا، نیاز اگر آپ سے نہ ہو سکی یا کم پکائی تو قیامت کے دن پوچھاوا نہیں ہوگا کہ تو نے نیاز کیوں نہیں پکائی، لیکن نماز اگر ایک بھی چھوڑی ہوگی نا تو پوچھاوا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہونے والا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر بے برکتی، ہمارے گھروں کے اندر نااتفاقی، لڑائی جھگڑے، بیماریاں، آج ہماری زندگی ذلت بھری کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے غوث پاک کو تو مانا ہے لیکن غوث پاک کی نہیں مانی، غوث پاک کی بات نہیں مانی۔ اگر ہم باقاعدہ نماز کے پابند ہوتے ہیں تو آج مسلمانوں کی ایسی حالت نہیں ہوتی۔ اس موقع پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ان کا ایک مرید حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، بابا دعا فرمائیے، گھر میں تنگ دستی بہت ہے، فاقہ گزار ہے، قرضہ بڑھ گیا، سرکار دعا فرما دیجیے۔ تو غوث پاک نے پہلے فرمایا کہ بیٹا نماز پڑھا کر، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے عزت ملتی ہے،
کامیابی ملتی ہے۔ نماز اندھیری قبر کی روشنی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ بیٹا نماز پڑھا کرو۔ غوث پاک نے یہ فرمایا تو مرید نے عرض کی سرکار دیکھو مجھے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن آپ نے فرمایا ہے تو ذرا مجھے بتانا پڑتا ہے۔ میں کوئی اپنی عبادت کی ایڈورٹائز نہیں کر رہا ہوں، ریاکاری نہیں کر رہا ہوں، دکھاوا نہیں کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا ہے مجبوراً مجھے بتانا پڑتا ہے کہ میں جدھر رہتا ہوں وہاں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، تو پانچوں وقت کی نماز میں مسجد میں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمارے امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، اور پھر صبح کو اشراق چاس، مغرب بعد ہوا بھی، رات کو تہجد، اور پھر صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، یہ جتنی بھی نوافل ہے وہ بھی ادا کیا کرتا ہوں۔ ہفتے میں ایک نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں، مہینے میں قرآن کا ختم بھی کرتا ہوں، اور حضرت آپ کی دعا سے ہم آپ کے مریدین ہیں، ہمارے گھر کے جتنے لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح سے نیک نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے آپ کی دعا سے۔ اس بات میں فرمایا اچھا تو پھر بھی برکت نہیں ہے گھر میں؟ تو غوث پاک نے کیا کیا؟ آنکھیں بند کی۔ یہ اللہ والے ہیں مراقبہ کرتے، ہمیں کوئی چیز دیکھنی ہوتی ہے آنکھیں کھول کے دیکھنا پڑتا ہے، اگر آنکھیں کمزور ہے تو چشمہ چڑھا کے دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ والے اگر کسی کی تقدیر کو دیکھنا چاہتے ہیں یا لوح محفوظ میں کیا لکھا ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو آنکھیں کھولتے نہیں ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اللہ والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے، عاشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ اللہ والے الٹی چال چلتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا غوث۔ کچھ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولنے کے بجائے آنکھیں بند کرتے ہیں تو لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ آنکھیں بند کی پھر کھولی اور فرمایا بیٹا تیرے مکان کا دروازہ نہیں ہے؟ مکان تو میں نے چھوٹا موٹا بنا لیا ہے لیکن غربت کی وجہ سے پھر دروازہ ڈال نہیں سکا، دروازہ کھلا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر دروازہ ڈالنے کا ابھی تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ایسا کرو وہاں ابھی فی الحال پردہ لگا دو، پردہ لگا دو، انشاءاللہ روزی میں برکت ہو جائے، غربت دور ہو جائے، تنگدستی دور ہو جائے، پردہ لگا دو۔ مرید نے پردہ لگا دیا، کوئی چونچا نہیں کی، دلہن نہیں کی، کیا تو آئے ہو باپو گیا روزی جو تاوین جنہیں لانا باپو چھ پردو لگائی گئے ڈالائی گئی پردے دکھو نہیں۔ یہ غوث پاک کے زمانے کا مرید تھا، آج کل یہ ویجیٹیبل مرید نہیں تھا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، جدھر پلہ بھاری ہو واہ واہ جس کی روٹی ادھر بیٹھ جانا اس کو چھوڑ دینا، ایسے مرید نہیں تھے، پکے مرید تھے کہ ہمارا پیر جو کہے پتھر کی لکیر، پیر کہے دین تو دین، رات تو رات، ایسے مرید تھے۔ منافق
नाभिक किस्म के मुरीद नहीं थे, पर्दा लगा दिया। कुछ अरसा गुजरा, सरकार गौस पाक की बारगाह में वापस कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत अच्छा है, अब तो रोजी में बरकत होने लगी है, ये भी रोजी मिल रही है, चारों तरफ से रोजी आ रही है, रोजी मुझे ढूंढ रही है, अब तो सारा कर्जा भी भर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से ये साल इंशाअल्लाह हम हज की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा है, लेकिन हजरत एक खटका है मेरे दिल के अंदर, जरा वो निकाल दो वसवसा तो कर्म हो जाएगा। क्या खटका है? का मैंने जब शिकायत की रोजी की तो आपने फरमाया पर्दा लगा दो, तो पर्दे में क्या वहां से? पर्दा लगाने से रोजी कैसे मिली मुझे? सरकार गौस पाक ने फरमाया, बेटा देखो तू तो नेक नमाजी, तेरे घर वाले भी सब नेक नमाजी थे, लेकिन बेटा वो दरवाजा नहीं था ना, तो तेरा घर रास्ते पर है और वहां से बेनमाजी लोग गुजरा करते, तो बेनमाजी की नजरें तेरे मकान में पड़ा करती। तो बेटा एक मर्तबा अगर किसी बेनमाजी की नजर किसी नमाजी के घर में पड़ जाती है ना, तो 40 दिन तक अल्लाह ताला उस घर में से बरकत उठा लेता है। तो बेनमाजी की निगाहें तेरे मकान में पड़ती थी तो अल्लाह ने बरकत उठा ली थी, अब पर्दा लगा दिया तो अब वो बेनमाजी जो गुजरते थे ना, इनकी नजरें पड़ना बंद हो गई, तो फिर अल्लाह ताला ने खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाया। मुझे बताना ये है कि गौस पाक के जमाने का मुरीद और इतना पाबंद, घर वाले भी इतने पाबंद, सिर्फ बेनमाजी की निगाह पड़ती थी तो घर में से बरकत उठ गई, तंगदस्ती आ गई, फाका कसी की नौबत आ गई। तो मेरे बुजुर्गों, आज हमारे घरों का तो ये हाल है कि घर में सब बेनमाजी है। कौन किसको कहे? बाप भी बेनमाजी है, बेटा भी बेनमाजी, माँ भी बेनमाजी, बेटी भी बेनमाजी, भाई भी बेनमाजी, सब बेनमाजी। नमाज पढ़ते हैं तो बस जुम्मा टू जुम्मा, एक तो एक। और घर में इतना बड़ा वो टीवी लगाया है, इसमें फिल्मी ड्रामे सीरियल है, घर में गाली गलौज हो रही है, लड़ाई झगड़े। अब बताओ ऐसे घर में बरकत कैसे? और फिर हम ये कहे तो बापू के नरायो तो बापू जी आए जो घर भारी आए घर में पाक फनाए नपाक फनाए, ये सब जाहलत की बातें हैं। अगर हम गौस पाक की तालीमात के ऊपर अमल करें, घरों में भी खैर और बरकत हो जाए, घर अमन का कहरवाला बन जाए और अल्लाह अपनी निगहबानी में ले लेता है बंदे को, अगर वो नमाज का पाबंद हो जाए। मैंने अपने बुजुर्गों की ज़बान से सुना है कि एक चोर चोरी करने के लिए गया एक अमीर के मकान में। अब वो जाके घर के लोग, तो चोर ने देखा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागा। अब घर वाले लोग पीछे, आधी रात का वक्त है, तो वो जो चोर था ने भागते भागते उसने देखा कि एक मस्जिद है, तो दीवार को छलांग के मस्जिद में चला गया। अब उन्होंने देखा नहीं था, घर वालों ने बाद में आए
पास पहुंचे, इधर उधर देखा, वो तो निकल गया था अंधेरे में। तो किसी ने कहा चलो मस्जिद के अंदर जाके देखे, वहां तो नहीं छुपा है। अब ये चोर ने क्या किया, उसने काबे की तरफ मुंह किया और झूठ मूठ वो नमाज की हालत में खड़ा हो गया, ढोंग करने लगा नमाजी का। अब वो लोग मस्जिद में आए, वो जो खड़ा है वही चोर लगता है। तो उसने घर वाले के अरे भाई ये तो तहज्जुद गुजार बंदा है, आधी रात को आया है तहज्जुद पढ़ने के लिए, कहीं इनके ऊपर इल्जाम लगा देंगे और मारेंगे, हम गुनहगार होंगे। ये तो कोई तहज्जुद गुजार बंदा है, चलो चलो ये नहीं है, वो तो किधर उधर भाग गया है, अंधेरे में निकल गए और चोर की जान बच गई। जब वो लोग चले गए ने, ये जो चोर था इसको एहसास हुआ अल्लाह की शान करीमी, शान रहीमी, शान गफ्फारी, शान सत्तारी को देखकर वो रो पड़ा और दिल ही दिल में कहने लगा कि मेरे मौला तू अपने बंदों के ऊपर कितना मेहरबान है। मैंने तो झूठी नकल की नमाज की तो तूने मुझे इतनी बड़ी आफत से बचा लिया। अगर मैं सच्चा नमाजी बन जाऊं तो तू मेरा कितना ध्यान रखेगा, मेरी कितनी हिफाजत करेगा। उसी वक्त उसने तौबा कर ली और फिर वो नमाज का पाबंद हो गया, आगे जाके अल्लाह का वली हो गया। नमाज में इतनी बरकत, अल्लाह की हिफाजत में माता। ये जो दर दर की ठोकरें खाते हैं, शायद कहता है कि ये एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है हजारों सज्जों से देता है बंदे को दिया। ये दर दर की ठोकरें खाते हैं, किसी की मोहताजी करते हैं, क्यों? इसलिए कि हम मुसल्ले से दूर है, मस्जिद से दूर है। अगर मस्जिद में आने वाले बन जाए, सजदे करने वाले बन जाए तो किसी की मोहताजी न करनी। अल्लाह हमें रिज़्क़ भी दे दे, इज्जत भी दे दे, कामयाबी दे देता। तो मेरे बुजुर्गों भाइयों, गौस पाक को भी मानो, इनकी न्याज भी पकाओ, जलसा जुलूस भी निकालो, लेकिन गौस पाक की भी मानो, गौस पाक की तालीमात के ऊपर भी अमल करो। सही मानों में दामन पकड़ो, सही मानों में अगर हम गौस के गुलाम बन जाएंगे ने तो बारहा आप सुनते आते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं कि यदि अना मुरीदी का समाए अल्लाह, मेरे हाथ का पंजा मेरे गुलामों के ऊपर ऐसा है जैसा जमीन के ऊपर आसमान। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं होता तेरा। आखिर में मैं आपसे अपील और गुजारिश करता हूँ, अभी जो माहौल चल रहा है, आप इंटरनेट में मीडिया में देखते हैं, माहौल बड़ा नाजुक है, हमें टारगेट बनाया जा रहा है। इसलिए बराए करम कल का जो दिन है ईद गौसिया, जुलूस गौसिया का डिसिप्लिन ज़रूरी है। कोई भी हमारा बच्चा जवान जज्बात में ना आए, कोई ऐसे नारे ना लगाए जिससे किसी के धर्म के ऊपर ठेस पहुँचे, किसी का दिल दुभा जाए, ऐसे कोई नारे ना लगाए। अदब से और प्रशासन का जो कानून है इसके ऊपर अमल करते हुए